نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. میں کہاں تیری حمد کا مفہوم کہاں، میں کہاں تیری حمد کا مفہوم کہاں، اے خدا تیری حقیقت مجھے معلوم کہاں. صدر محترم، میرے اساتذہ کرام، عزیز دوستوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی عظمت کے ساتھ دلوں پر روشن و درخشاں ہے اور اپنی عزت کے ساتھ آنکھوں سے پنہاں ہے اور تمام چیزوں پر اپنے اقتدار سے قابو رکھتا ہے. نہ آنکھیں اس کے دیدار کی تاب لا سکتی ہے اور نہ عقلیں اس کی عظمت کی حد تک پہنچ سکتی ہے. وہ اپنی عظمت و بزرگی کے ساتھ ہر چیز پر غالب ہے. عزت و احسان و جلالت کا چادر اوڑھا ہوا ہے. فخر و سربلندی کے ساتھ شرف و بزرگی کا مالک ہے. میرے عزیز ساتھیو، اللہ خالق باقی سب مخلوق، اللہ رازق باقی سب مرزوق، اللہ مالک باقی سب مملوک، اللہ طاقت والا باقی سب کمزور، اللہ سب کچھ پہ قادر مطلق ہے، اللہ عزت والا، اللہ بادشاہ، اللہ زندگی دینے والا، اللہ موت دینے والا، اللہ سب سے بڑا، اللہ زمین و آسمان کا وارث، اللہ عزت و ذلت دینے والا، اللہ خوشی و غم دینے والا، اور اللہ ایسا رازق کے پتھروں میں، زمینوں میں، سمندروں میں، آسمانوں میں موجود مخلوق، جنگلوں میں، صحراؤں میں ہر مخلوق پر نظر رکھنے والا بھی ہے اور ان کو رزق دینے والا بھی ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں. اللہ جیسی طاقت والا کوئی نہیں، اللہ کے مقابلے کا کوئی نہیں. اللہ نے نہ کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. اللہ نے ساری انسانیت کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. اللہ باقی سب فانی، اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، وہ تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. وہ اول سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب کچھ بھی نہ تھا وہ پھر بھی تھا، جب کچھ بھی نہ ہوگا وہ تب بھی ہوگا. آج سے پہلے جو کچھ ہوا وہ اللہ نے کیا. آج جو ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے. کل کے دن جو ہوگا وہ اللہ کرے گا. اس کے پاس وقت کی کوئی قید نہیں. ماضی، حال، مستقبل سب اس کے سامنے برابر. نفع، نقصان، عزت، ذلت، زندگی، موت، خوشی، غم، صحت، بیماری، بادشاہ، فقیر سب اس کے ہاتھ میں ہے. اور اگر اللہ کسی کو نفع دینا چاہے اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اللہ جس کو نقصان دینا چاہے اس کو کوئی نفع نہیں دے سکتا. اگر اللہ کسی کو بیمار رکھنا چاہے ساری دنیا کے ڈاکٹریں مل کر اس کو صحت نہیں دے سکتی، اور اللہ جس کو مارنے کا ارادہ کرے ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کو بچا نہیں سکتی، اور اللہ جس کو بچانے کا ارادہ کرے ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کو مار نہیں سکتی. اللہ ایسا پیدا کرنے والا کہ آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ سے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ سے پیدا کیا، صالح علیہ السلام کی ٹینی کو پہاڑ میں سے پیدا کیا. اللہ ایسا حفاظت کرنے والا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کی، یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، یوسف علیہ السلام کی کنویں میں حفاظت کی، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کر دکھایا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے، عظمت میرا لباس ہے. جو شخص ان میں سے ایک بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی تکبر کرے گا اور اپنی برائی و کبریائی کا اظہار کرے گا، میں اس کو دوزخ میں پھینک دوں گا. محترم سامعین، اور اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے پہ آئے، مثال کے طور پر اگر
تقریر ختم کرتا ہوں۔ بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دلوں میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی عظمت و محبت سے مالا مال کر دے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔